ہمارا قافلہ اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے اکابرین کی معیت اور سرپرستی میں میدان موتا کی جانب روانہ ہے۔ میدان موتا اور جنگ موتا کے بارے میں مختصر معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جنگ موتا سن 8 ہجری میں ہوئی اور اس جنگ کا میدان مقام موتا ہے، اس لیے اسے جنگ موتا کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جنگ موتا کا سبب کیا تھا؟ اس کے سبب کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حارث بن عمیر ازد رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام کا خط دے کر حاکم بصرہ، اور یہ بصرہ ملک شام میں ایک جگہ ہے، اس کی جانب روانہ کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے حاکم بصرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں شرحبیل بن عامر غسانی نے اسے گرفتار کر لیا اور حاکم بصرہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد حاکم نے اسے قتل کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے ایلچی اور قاصد کو قتل کر دیا گیا، اور صحابہ کرام میں یہ واحد صحابی ہے جن کا اس نوعیت کا قتل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی رسول کے شہید ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا صدمہ ہوا، اور یہ ایک بدعہدی تھی جو کی گئی۔ اس وقت بھی قاصد کو قتل کرنا بین الاقوامی قوانین کی مخالفت کے زمرہ میں آتا تھا، جیسا کہ آج تک یہ اصول قائم اور دائم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلب کیا اور ان سے مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح قاصد کو قتل کرنا یہ خفیہ طریقے سے جنگ کا اشارہ بھی ہوتا تھا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مسلمان اگرچہ اس وقت جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے، مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، مگر اس سب کچھ کے باوجود جنگ کا فیصلہ کیا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر ترتیب دیا، اور لشکر ترتیب دینے کے بعد اس لشکر کی کمان اور سربراہی اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا بھی انہی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن حارثہ کے ہاتھوں میں لشکر کی کمان ہے، یاد رکھیں اگر زید بن حارثہ کی شہادت ہو جائے تو دوسرے نمبر پر اسلام کا علم اور پرچم حضرت جعفر طیار، جن کو طیار کا لقب بعد میں ملا، اس وقت جعفر بن ابی طالب تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کمان سنبھالیں گے اور پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر ان کی بھی شہادت ہو جائے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے قائد اور امیر ہوں گے، اور اگر ان کی بھی شہادت ہو جائے اس کے بعد آپ باہمی مشاورت سے جسے چاہے اپنا امیر منتخب کر سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ فرما رہے تھے، پاس بیٹھا ایک یہودی سن رہا تھا۔ جب اجتماع ختم ہوا تو اس یہودی کو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ علیحدگی میں مل گئے۔ اس نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بنی اسرائیل میں یہ بات معروف ہے کہ جب اللہ کا نبی کسی جنگ پر اپنے صحابہ اور لشکر کو روانہ کرنے لگے اور یہ بات کہے کہ اگر اس لشکر کا یہ امیر شہید ہو گیا تو بعد میں تم اس طرح کر لینا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اس امیر نے شہید ہونا ہوتا ہے۔ تو مقصد اس یہودی کا یہ تھا
کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف زدہ کر دیا جائے اور ہٹا دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کی یہ بات سنی، خوشی سے اچھلے، فرمایا ہمیں شہادت مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لشکر کو روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر احباب کے ساتھ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ کیا۔ پورے کے پورے اجتماع نے اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ دعا دی، صحیبکم اللہ ودفع عنکم وردکم صالحین غانمین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت فرمائے اور تکالیف کو تم سے دور کرے اور تمہیں فاتح بنا کر صحیح سلامت واپس لوٹائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ارادہ اور ذہن یہ تھا کہ حاکم بصرہ سے انتقام اور بدلہ لیا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور ایلچی کو شہید کرنے کا۔ یہ بات حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی کہ پورے کا پورا شام اور روم اس کو اتنی اہمیت دے گا اور لڑنے کے لیے ہرقل جیسا سربراہ اور روم کا بادشاہ بھی میدان میں نکل آئے گا۔ صحابہ کرام کا لشکر جب وہاں سے روانہ ہوا، اردن میں ایک مقام ہے معاد، اس مقام پر آ کر ٹھہرا اور پتہ چلا کہ قیصر روم خود 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے یہاں آ چکا ہے۔ صحابہ کرام نے اس صورتحال کو دیکھا، انہوں نے معان کے مقام پر باہمی مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے۔ زیادہ تر صحابہ کرام اس جانب مائل تھے کہ مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے مطلع کیا جائے اور آپ کے علم میں لائی جائے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کمک روانہ فرمائے اور اس طریقے سے یہ لڑائی لڑی جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار اس قدر جامع اور شوق جہاد کو بلند کرنے والے تھے کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر جم گئے کہ ہم اسی حالت میں لڑیں گے۔ چنانچہ لڑائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرتے وقت نشاندہی فرمائی تھی۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو پرچم اسلام کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا۔ تیر اور تلوار اتنی کثرت کے ساتھ چل رہے تھے کہ سواری پر سوار رہنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ چنانچہ وہ سواری سے نیچے اتر آئے اور پیدل کفار کے لشکر میں گھس گئے اور لڑائی کی، جس کے نتیجہ میں ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنے بازو اور ہاتھ پر ہوا، داہنے ہاتھ پر، جس میں آپ نے اسلام کا علم اور پرچم تھاما ہوا تھا۔ پرچم گرنے لگا بازو کے کٹنے کی وجہ سے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ میں پرچم کو تھام لیا، اور جب حضرت جعفر کے بائیں بازو ہاتھ پر وار ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیا، ہمت کر کے ہاتھ کر چکے تھے، انہوں نے کوہنیوں سے اوپر کا جو حصہ تھا اس سے پرچم کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ جب تیسرا وار ہوا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جس میں شہادت ہوئی، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق پرچم کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب قائد اور امیر بنے لشکر اسلام کے، تو کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بھوک کے اثرات ان کے چہرہ سے نمایاں تھے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں گوشت کی کچھ بوٹیاں تھیں،
انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دی تاکہ ان کے جسم میں کچھ ہمت اور طاقت پیدا ہو جائے اور لشکر کی کمان کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بوٹیاں کھانے ہی لگے تھے کہ مسلمانوں پر ایک حملے کا شور ہوا کہ مسلمانوں پر حملہ ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے ان بوٹیوں کو پھینک دیا اور خطاب میں یہ کہا مسلمانوں پر حملہ ہو جائے اور تم اپنے کھانے اور دنیا کی فکر میں لگے ہو، یہ گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوں میں کودے اور انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر اور قائد منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید پھر بڑی جوانمردی کے ساتھ لڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مغازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں اس جنگ میں ٹوٹی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام فاتح قرار پایا اور اللہ نے فتح ان کے مقدر اور نصیب میں لکھی، وہ فاتح بنے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں نہ ابھی تک اس لشکر کی واپسی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی قاصد پہنچا تھا جو جا کے جنگی حالات کی خبر دیتا اور صورت حال سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر نبی سے زیادہ ذرائع ہوتے ہیں معلومات کے، جن میں سب سے اہم اور بڑا ذریعہ وحی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں مدینہ طیبہ میں یہ بات فرمائی کہ میدان موتا میں لڑائی ہوئی، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد لشکر کی کمان حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت جعفر نے سنبھالی، وہ بھی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے اور پھر کمان اللہ کی ایک تلوار کے ہاتھ میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف من سیوف اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا پھر کمان اللہ کی ایک تلوار کے ہاتھ میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو فتح عنایت فرما دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تو لشکر رہا، کسی قاصد کے بھی آنے سے پہلے اطلاع فرمائی اور مدینہ میں موجود مسلمانوں کو خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت جعفر کی بیوی کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لائے۔ حضرت جعفر کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس اپنے بچوں کو نہلا کر کپڑے پہنا کر ان کے پاس بیٹھی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کو چومنا شروع کر دیا اور حضرت جعفر کے بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیار کر رہے تھے تو آپ کی آنکھیں برس رہی تھی، پلکیں جھلک رہی تھی، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت اسماء کی چیخیں نکل گئی اور دیگر خواتین بھی ان کے پاس جمع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین آئیں تو وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ آپ نے ایک تو روانہ ہوتے وقت یہ فرمایا کہ جعفر اور ان کے بچوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بشارت دی کہ حضرت جعفر کے دونوں بازو میدان جنگ میں کٹ چکے تھے
اللہ ताला ने उसके बदले में उन्हें 2 पर अता फरमा दिए जिनके साथ वो जन्नत में जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बिशारत से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हज़रत अस्मा बिनते उमैस को बड़ी तसल्ली हुई। एक तो ये कि हज़रत जाफ़र जन्नत में पहुँच चुके हैं और दूसरा ये कि बाजुओं के बदले में अल्लाह ताला ने उन्हें 2 पर अता फरमा दिए हैं जिनके साथ वो जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं और उड़ने की वजह से, परों की वजह से ही उन्हें तैयार कहा जाता है, उड़ने वाला। तो ये इस जंग का सबब और इसकी कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपकी तवज्जो की नज़र की। अब हमारा सफ़र मैदान मूता की जानिब है जो जंग मूता का मकाम और जंग मूता का महल है। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस जंग में शहीद हुए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनके बाद हज़रत जाफ़र तैयार, उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। आयतुल खैर मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ साहिब जालंधर दामत बरकातहुमुल आलिया ने इनके शायराना ज़ौक़ के हवाला से एक लतीफ़ इशारा किया। इस पर मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अल इसाबा में लिखा है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबी आपके शुआरा थे। उनमें एक हज़रत हसन बिन साबित, एक हज़रत काब बिन मालिक और एक हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाईन। और इन तीनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उन्वानात भी तक़सीम कर रखे थे। इनकी शायरी की हद बंदी कर रखी थी कि आपने इस उन्वान पर अशार लिखने हैं, कहने हैं, आपने इस उन्वान पर, आपने इस उन्वान पर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हीं शुआरा में से है। इनका एक शेर क्योंकि उनकी मिज़ार की जानिब हमारी रवानगी है, मैं आपकी तवज्जो की नज़र करना चाहूँगा। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है गालिबन सफ़ा नंबर 112 है, उस पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत जिक्र की। उस रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के कुछ अशार अन अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल मक्का फी उमरतिल क़ज़ा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरतुल क़ज़ा के मौका पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। व अब्दुल्लाह इब्न रवाहा बैन यदैहि यमशी व हुवा यक़ूल, और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के आगे आगे चल रहे थे और ज़ुबान ताल से क्या अशार गुनगुना रहे थे। खल्लू बनिल कुफ़ारी अन सबीलिही, खल्लू बनिल कुफ़ारी अन सबीलिही, अल यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही, ज़रबन युज़ीलुल हाम अम मक़ीलिही व युज़हिलुल खलील अन खलीलिही। इसके तर्जमे और तफसीलात में नहीं जाना चाहता, बात को समेटता हूँ। हुज़ूर अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पे सवार थे और उससे आगे आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा चल रहे थे। हाथों में ऊँटनी की मुहार, गले में लटकती तलवार और ज़ुबान से जारी अशार हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा वजद आफरी लहजे में पढ़ रहे थे। खल्लू बनिल कुफ़ारी अन सबीलिही, अल यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही, ज़रबन युज़ीलुल हाम अम मक़ीलिही व युज़हिलुल खलील अन खलीलिही। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ी तो सामने से आ रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यबना रवाहता बैना यदै रसूलिल्लाहि व फी हरमिल्लाहि ताला तक़ूलु शेरा, कि अल्लाह के रसूल के सामने चल रहे हो, हरम की ज़मीन पर चल रहे हो और शेर कह रहे हो। रोकना चाहा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्ली अन्हु या उमर, खल्ली अन्हु या उमर, खल्ली अन्हु या उमर, फ़हिय असरउ फ़ीहिम मिन नज़्हिल नबल। उमर हट जा, हट जा, हट जा। आज अब्दुल्ला बिन रवाहा के अशार मेरी तलवार से भी ज़्यादा दुश्मन के सीनों को ज़ख्मी कर रहे हैं। तो बहरहाल
یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس مقام پر خاص طور پر جن سربراہان لشکر کی شہادت ہوئی، حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اگر موقع ملا تو ان کا مختصر تعارف اگلی قسط میں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. اور یہاں سے جو یہاں سے جو نتائج اور جو اسباب نکلتے ہیں ان کو میں اس وقت چھوڑتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. اگلی قسط میں انشاءاللہ موقع ملا، سفر طویل ہے تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احسنتم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.